حسن بصری بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ان کی زندگی کیسے بدلی، تو ان کی زندگی ایسے بدلی کہ ایک خبر تھی، ایک خبر کے پاس بہت سارے نوجوان خبر کا پھیرا لگا رہے، ہٹے کٹے نوجوان خبر کا پھیرا لگا رہے. میں پوچھا کیا ہوا ہے؟ بہرحال پھر تھوڑی دیر بعد خوبصورت عورتیں تحفے تحائف ہاتھ میں لے کے پھیرا لگا رہے. پھر ایک بوڑھا شخص جو ہے خبر کا پھیرا لگا رہا. تو حضرت پوچھے کیا ہوا؟ کیا مجھے معلوم نہیں ہو. تو بولے کہ اصل میں جو جس کی خبر ہے شہزادہ تھا. کون تھا؟ شہزادہ. خبر کے پھیرے اس لیے لگا رہے ہیں کہ نوجوان پھیرا لگا رہے ہیں بادشاہ کے حکم سے. بادشاہ اپنے بیٹے کو کہنا چاہ رہا بیٹے اگر موت میرے ہاتھ میں ہوتی تو اتنے لوگوں کی جان دے کے تیری جان بچا لیتے، لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے. اتنے نوجوان ہٹے کٹے تیرے بدلے میں ہم دے دیتے، تجھے بچا لیتے، لیکن کیا کر سکتے، میں مجبور. پھر عورتیں پھیرا لگا رہے خوبصورت تحائف لے کے. تو بیٹا تیری جان بچ کے ان عورتوں کی جان اگر لے لیتے اللہ تو ہم ان عورتوں کی جان پیش کر دیتے، تب بھی ہم مجبور ہے، نہیں کر سکتے. پھر آخر میں باپ پھر رہا ہے پھیرا لگا رہا، تیرا بیٹے تو بچتا تو اتنا تیرے لیے میں اپنی جان پیش کر دیتا، تجھے بچا لیتا، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس سے مال تو ان کی زندگی بدل گئی. وہ دنیا میں ہمارا کچھ چلتا، موت اللہ کا چلتا ہے اور موت پکی اٹل. تو اللہ دی اولاد کو اللہ لے لیے. صدمہ ضرور ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے رشتے محبت اللہ ڈالے ضرور صدمہ ہوتا، لیکن دل کو یہ تسلی دینا اللہ لیے ہیں، اللہ ہی دیے تھے، اللہ ہی دیے تھے نا بھائی. ہمارے اس میں کوئی آپ جن کو اولاد نہیں ہوئی جا کے پوچھو کتنے منتیں مارنے کیا کیا کرنا، اولاد نہیں ہے نہیں. اللہ صدمہ ضرور ہوتا، لیکن اپنے آپ کو بتانا اللہ لیے ہیں تو چلو کچھ بھلائی ہے اس میں. اللہ کبھی بھی بندے کا برا نہیں چاہتے. ایک فکر کیا ہوتی، بچے تھے نا چلے گئے بول کے. جس کا باپ نہیں ہوتا اس کے اللہ ہوتے ہیں. جس کا باپ نہیں ہوتا، یاد رکھو انسان سب کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ جس کے ذمہ دار بن جائے نا اسے بہت اچھا نوازتے ہیں. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا ہمارے بچے یتیم ہو گئے. ہرگز یتیم نہیں ہوئے آپ کے بچے، ظاہر میں یتیم ہوئے لیکن صبر کرے تو اس سے اچھا پھل نکلتا ہے انشاءاللہ. لیکن صبر شرط ہے، آپ صبر کرو. اللہ کی ذات سے امید ہے تمہارے خاندان کے سب بچوں میں وہ بچے اچھے نکلتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے. لیکن شرط کیا؟ اس لیے کہ باپ نہیں ہوتا تو کون ہوتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ حضور کا واقعہ سنو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، باپ نہیں تھے، یتیم. حضور کو کھلونے نہیں ہوتے تھے کھیلنے کے لیے. عرب میں سب باپ ہوتے تھے، سب ساتھ میں لے کے جاتے تھے، بہت ہی ایک عزت محسوس کرتے. باپ کو کوئی ان کا باپ ہی نہیں تھا، سمجھ میں آ رہا؟ کوئی بچپن میں باپ ہی نہیں ہوتا. اب جب جوان کچھ عمر کو آئے تو ماں بھی چلی گئی، سب سہارے کر گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم واحد تھے، چچا کے پاس رہتے تھے. اب بتاؤ حضور کا کیا مقام. اللہ اکبر، سارے انبیاء کے سردار لیکن یتیم. یہ تو دلوں کے لیے تسلی ہے. ہم نا بھائی حضور یتیم تو ہمارا کیا ہے. اب یتیم نکلے بولے تو اللہ نہیں چھوڑے نا. خوب اللہ نے ان کو سمجھنا. تو کبھی بھی کوئی پریشانی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے حوالے کر دینا. اس سے کیا ہوتا، نتیجہ اچھا نکلتا، ریزلٹ انشاءاللہ. تو عورتوں کو بھی آپ سمجھائیں، میری بات جاتی ہوں گی، عورتوں میں بھی مایوس نہیں ہونا. اللہ دیے تھے لے لی. اب ان کے لیے دو کام کرو. ایک گئے ہوئے ہیں ان کی آخرت کی فکر کرو. اب ان کی آخرت بن گئی تو ان کو دنیا کا خیال بھی ستا نہیں. ان کی جنت اگر ان کی خبر سنور گئی نا، اس سے لاکھوں نے کروڑوں درجے افضل رہتی. وہ ان کو یہاں کا کچھ خیال نہیں رہتا. لیکن اب حالت ان کی اچھی رہے تو اچھے رہتے. تو ان کی فکر مت چھوڑ دیجیے، بلکہ ان کی آخرت سنورنے کے لیے دعا کرو. اللہ ان کے آخرت. بوڑھے باپ کی دعا اولیاء جیسا قبول ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے. تو ماں باپ خاص کر دعا کرو اپنے بچے کے لیے. اللہ ہمارے بچے کو دنیا میں تو چلو آپ کا فیصلہ تھا لے لیا، ہم راضی ہیں. ان کو جنت میں اچھا جگہ فرمائے بول کے دعا کیجیے. اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، اللہ ضائع نہیں کرتے انشاءاللہ. وہاں کا ٹھکانہ اصل ہے. بھائی دنیا سے تو سب جانا ہے نا، وہاں اگر صحیح گھر مل گیا تو بس کافی ہے. دوسری بات ہے
ان کے بچوں کے سلسلے سے جو چیز ہے وہ فکر مت کیجیے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ آپ سہارے دینے والے آپ ہی ہیں، سہارا آپ نے ہی لے لیا ہے، اب آپ ہمارے بچوں کے سہارا بن جائیے۔ دنیا کے سہارے سب مضبوط نہیں، ایک نہ ایک دن کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، بہت سنوارتے ہیں اللہ۔ کتنے ایسے ہوئے جن کے ماں باپ نہیں تھے، خاندان میں آج بہت عزت سے ہیں، یتیم، خاندان میں جن کو بہت ناز و نخروں سے پالے ان کے حالات خراب ہیں، جو یتیم تھے آج بہت اچھے ہیں، ان کی عزت ہے، ان کی پوزیشن ہے خاندان میں۔ کیوں؟ اللہ پہ، اللہ کرنے والے نا۔ تو یتیم پہ کوئی سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ بالوں کے برابر ثواب دیتے ہیں، تو یتیم پہ کتنا کرم کرتے ہوں گے، سر پھیرنے والے پہ اتنا اللہ کرم فرماتے، تو وہ بندے پہ کتنا کرم فرماتے ہیں۔ تو ہرگز یہ نہیں سوچنا میرے بچے، میرے پوتے یا میرے ماں ہے تو ماں یہ نہیں سوچنا میرے بچے سہارا بن گئے۔ حدیث میں اور ایک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیوہ عورت، شوہر مر گیا، بچوں کے ناطے نکاح نہیں کی، بچوں کو پالی، برداشت کی، سمجھنا، عمر رہتے ہوئے شادی نہیں کی اور اپنے بچوں کو، بیوہ کو پالی، میں اور وہ ایسے ہوں گے جنت میں، میں اور وہ، اتنا ثواب ہے۔ بیوہ عورت بچوں کو سنبھالتی ہے، شوہر جانے کے بعد ان کے حفاظت کرتی ہے، ان کے اخلاق کو سنوارتی ہے، حضور کے پاس ان کا مقام ہوگا۔ کتنا اونچا مقام ہے، کسی کے لیے نہیں ہے مقام، بہت اونچا مقام۔ تو اس لیے عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان میں ایک عورت کا شوہر انتقال ہوگا پڑوس کے ملک میں، تو لوگ اسے جا کے تعزیت کرنے لگے، آپ کا شوہر انتقال ہو گیا، آپ کو بہت برا ہو گیا، ابھی نئی دلہن تھی، نیا نیا نکاح ہوا، وہ کہنے لگی چلو اللہ نے جو چاہا وہ بس ہم راضی ہیں۔ یقین اللہ سے بس ایک ہی لفظ میں کیا ہو گیا، پورا بوجھ ختم۔ سمجھ مارا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا، ہمارے لیے اللہ کافی، اللہ ہی بہترین کام بنانے، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر، وکفی باللہ حسیبا، اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آپ بھی جو ہے بچوں کی خاص تربیت کیجیے، مایوس نہ ہو جائے، اللہ انشاءاللہ بہتر بدلہ دیتے ہیں اس کا، آپ کو دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ ایک چراغ بجھ گیا تو ثواب ہے، اما چراغ بجھ گیا گھر میں، اما ایسا حضور نے فرمایا، ایسا اس چراغ بجھنے پہ بھی کیا ملتا ہے، جس گھر میں نوجوان بچہ مر جائے گا ان بندوں کو اللہ نہیں نوازتے، اس کے پورے گھر کو اللہ نوازتے ہیں، خاص نوازتے ہیں۔ شرط ہے صبر کرنا، کوئی بول شکایت کے نہیں نکالنا۔ انسان میں ذرا کبھی کیا ہو جاتا، محبت میں آ کے کبھی ایسے بول نہیں بولنا، اللہ دل میں بولتے ہیں نا، اللہ ہم سے راضی ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے تکلیف ہوتی ہے ہم کو، لیکن اللہ آپ ہماری تکلیف، ہمارے دکھوں کو دور فرمائیے، ہم کو بہتر بدلہ دیجیے بول کے مانگیے، ہاں انشاءاللہ چند دن میں اللہ میں غم بھی دور کرتا اور تسلی بھی ہوتی وقت انشاءاللہ، اور بہت فائدے ہوتے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ، رشتے ناطے سب کچھ دیا آپ نے ہے، رشتوں میں محبت آپ نے ڈالی ہے، اے اللہ آپ کے نام سے رشتے جڑتے ہیں۔ ایک انسان کو اپنے اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ ہم نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا، رحمت کے 99 حصے آپ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ مخلوق میں دیا ہے، تو اتنا حال ہوتا ہے لوگ محبت میں کبھی دیوانے بن جاتے ہیں۔ اللہ آپ کتنا محبت فرماتے ہوں گے اپنے بندوں سے، اللہ کبھی ہم کو بے سہارا ہونے نہ دیجیے۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، اللہ یقیناً گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ کے گنہگار بندے ہیں، نہ فرمان بندے ہیں، نہ شکر ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائیے، اللہ معاف فرمائیے، اللہ معاف فرمائیے، اللہ معاف فرمائیے، بقی زندگی نیکی کی توفیق نصیب فرمائیے، تقوی ورا نصیب فرمائیے، دنیا میں کسی سے کوئی امید بنانے سے پوری حفاظت فرمائیے، ہماری ساری امیدیں آپ سے وابستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ اس گھر میں ایک غم پہنچا ہے، اے دکھی دلوں کے پروردگار، اے دکھی دلوں کے پروردگار، اللہ انسان ہونے کے ناطے
جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو گھر پہ بہت صدمہ اے اللہ ہوتا ہے، ان پہ اے اللہ کیا کیا بیتتی ہے آپ خود جانتے ہیں۔ اس گھر والوں پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، دیا تھا آپ نے، لے لیا آپ، ہم سب آپ سے راضی ہیں، انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں ہو تو معاف فرمائیے، معاف فرمائیے، معاف فرمائیے۔ اللہ اس گھر پہ رحم فرمائیے، گھر والوں پہ رحم فرمائیے۔ اللہ ان کے دکھی دلوں کو اللہ راحت کا سامان دے دیجئے، ان کے غموں کو دور فرمائیے، ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیے، اللہ ان کو دل کا سکون نصیب فرمائیے۔ اپنے بچوں کے، اپنے بھائی، اپنے اللہ شوہر کے، اللہ اپنے باپ کے، اللہ جو بھی جدائی ہے اللہ اس کی بھرپائی فرمائیے، ان کو اس کا نعم البدن نصیب فرمائیے۔ اللہ ان کے غموں کو دور فرمائیے، اے غموں کو دور کرنے والے، ان کو جس طریقے سے غم پہنچائے خوشیاں نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ بہت بڑے ہیں، ساری جانیں ہم آپ کے لیے قربان کر دے تو بھی کم ہے، ہم سب کو آپ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والا بنائیے۔ اللہ دیا سب کچھ آپ نے ہے، عزت آپ نے دی، مال و دولت آپ نے دیا، رشتے آپ نے دیے، اللہ ہم کو آپ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والا بنائیے۔ اللہ اس گھر پہ رحم فرمائیے، ان کو صبر نصیب فرمائیے، رضا بالخضا نصیب فرمائیے۔ اللہ ان کو راحت کے سامان نصیب فرمائیے۔ ان کے بچے کے اللہ نوجوان اللہ جو انتقال ہو گیا ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائیے، جنت الفردوس کے فیصلے فرمائیے۔ اللہ قبر کو جنت کا باغ بنائیے، جتنے قرآن پڑھے گئے اللہ سب کا ثواب پہنچائیے، سب کے روحوں کو تابعین طب تابعین اولیاء نظام مجتہدین نظام محدثین نظام کو پہنچائیے، سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائیے، سب کو جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے، سب کے قبروں کو نور سے منور فرمائیے، خصوصاً جناب مشتاق صاحب کو نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں جو رشتہ دار چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس کے فیصلے فرمائیے۔ اللہ ان کے جو اولاد ہیں ان کے آپ قدم قدم پہ نصرت فرمائیے، مدد فرمائیے، ان کے بیوی بچوں کی آپ مدد فرمائیے، ان کے اللہ ماں باپ کی آپ مدد فرمائیے، قدم قدم پہ ان کی نصرت فرمائیے، خیر کے فیصلے فرمائیے، آپ ان کے سہارا بن جائیے، سب کو دیندار بنائیے، آپ کی طرف رجوع دے دیجیے، اس موت کو ہمارے لیے ان کے لیے عبرت بنائیے، آپ کی طرف رجوع ہونے کا ذریعہ بنائیے، آپ کی محبت کا، آپ کے قرب کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، دنیا سے ایک دن ہم ختم ہونے والے ہیں، اس کا احساس، اس کا یقین نصیب فرمائیے، دنیا سے زیادہ دل لگانے سے پوری پوری حفاظت فرمائیے، آخرت سے ہمارا دل لگے رہے سے فیصلے فرمائیے، ہماری دعا کو محض اپنے اپنے اوقات میں ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائیے، ہماری دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائیے۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولاقاربنا ولاکابرنا ولجیراننا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ کتنا ٹائم ہے؟